اسیران آل محمد کی کوفہ میں آمد۔ سرکار علامہ دیوبندی نے اسرار الشہادت میں روایت کی ہے کہ چونکہ کربلا سے چلتے چلتے دن ڈھل گیا اور کربلا سے کوفہ کافی سفر تھا، اونٹوں کی رفتار تھی، اس لیے اسی دن کوفہ میں داخل نہ ہو سکے، بیرون کوفہ قیام کیا گیا۔ اموی مسلمان نے اپنے لیے خیمے لگا لیے، لیکن آل محمد کے قیدیوں کو زیر آسمان رات گزارنے کی خاطر ایک گرم ٹیلے پر بٹھا دیا گیا۔ چونکہ اطلاعات پہلے پہنچ چکی تھی، اس لیے ان ظالموں کا کھانا اور پینا آ گیا۔ یہ سب کھانا کھاتے رہے، لیکن کسی نے اسیران آل محمد کو نہ دیا۔ کربلا کے پیاسے بچے بیرون کوفہ بھی پیاس سے بلکتے رہے۔ کبریت احمر میں ہے کہ جس دن اسیران آل محمد کو کوفہ میں آنا تھا، ابن زیاد نے منادی کرا دی کہ کوئی کوفہ کا باسی آج گھر سے باہر نہ نکلے۔ کوفہ میں لانے کی ترتیب کچھ اس طرح تھی۔ سروں کو اسیروں کے اونٹوں کے درمیان رکھا گیا تھا۔ تمام کوفہ میں تشریح کرائی گئی۔ کوفہ کی کوئی ایسی گلی اور چوک نہ بچا جس میں آل محمد کے اس لٹے ہوئے قافلے کو نہ پھرایا گیا ہو۔ تمام لوگوں نے عید کے لباس پہن رکھے تھے، ہر گھر میں خوشی ہو رہی تھی۔ شرح قصیدہ میں ہے کہ امام حسین کا سر انتہائی بلند نیزے پر سوار کیا گیا تھا، نیزہ بردار عمر سعد کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سر سے نور کی ایک کرن پھوٹ پھوٹ کر آسمان تک جا رہی تھی۔ دن کی روشنی میں بھی سر سے نکلنے والی نور کی کرن صاف دکھائی دیتی تھی۔ مقتل ابو مقدم میں ہے کہ راوی کہتا ہے کہ 61 ہجری کے صبح سے فارغ ہو کر میں کوفہ میں آیا۔ تمام کوفہ میں عید کا سماں تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج امت مسلمہ میں کون سی عید ہے۔ کچھ لوگ تھے جو رو رہے تھے، اکثر لوگ خوشی میں جھوم رہے تھے۔ البتہ کوفہ کی عورتوں میں مجھے کچھ عورتیں ایسی نظر آئیں جس نے لباس عید پہن رکھا ہو، اور ورنہ تمام عورتیں سیاہ لباس پہنے ہوئے کھلے سر چھتوں پر سوار ہائے نبی، ہائے علی کر کے ماتم کر رہی تھی۔ میں ایک بوڑھے آدمی کے قریب آیا اور اس سے اس ملی جلی خوشی اور غمی کا سبب پوچھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے علیحدہ لے گیا، دھاڑ مار مار کر رونے لگا اور کہا، آج ہماری کیا عید ہے، آج ہماری بدبختی کی انتہا کا دن ہے۔ جو خوشی کر رہے ہیں یہ بنی امیہ کے بھائی کہاں ہیں، اور جو رو رہے ہیں یہ نبی اکرم کے جانثار ہیں۔ پرسوں میدان کربلا میں اموی حکمران نے اپنے مقتولین بدر کے قرض اولاد نبی سے چکائے ہیں۔ فرزند رسول حسین اور اس کے تمام کہنے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا ہے۔ آج دختران زہرا کو اسیر کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ڈھول پھٹنے، باجے بجنے اور نعروں کی آواز بلند ہوئی۔ علم لہراتے ہوئے سامنے آئے۔ سر حسین نوکے نیزہ پر سوار تھا، نور کی کرنیں پھوٹ کر آسمان تک جا رہی تھی۔ علی بن حسین بے پالان کے اونٹ پر سوار تھا، ہاتھ میں گردن بندھے ہوئے، گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور دونوں پاؤں اونٹ کی پشت سے بندھے تھے۔ اس کے بعد اونٹ آئے اور ہر اونٹ پر ایک مستور سربراہانہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اور سوار تھی بالوں سے پردے بنائے ہوئے تھے۔ ہر دیکھنے والی آنکھ اشکبار ہو گئی۔ اتنے میں ایک آواز آئی، اے اہل کوفہ، آنکھیں بند کر لو، کیا تمہیں اللہ اور رسول سے حیا نہیں آ رہی کہ بنت رسول سربراہانہ ہیں اور تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟
عجیب اثر تھا اس آواز میں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ کوئی سر اٹھا کر اونٹوں کی طرف دیکھتا۔ اس قافلے کو باب بنی خزیمہ پر رک جانے کا حکم ملا اور قافلہ رک گیا۔ قاسم ابن سبق مجاشعی کہتا ہے کہ اس اسیروں کے قافلے کے آگے آگے ایک شہ سوار تھا جس کے گھوڑے کے گلے میں ایک سر لٹک رہا تھا۔ گھوڑے کے ہر قدم کے ساتھ سر کبھی گھوڑے کے دائیں گھٹنے سے اور کبھی بائیں ٹانگ سے ٹکرا رہا تھا۔ جب گھوڑا گردن جھکاتا تھا سر زمین بوس ہو جاتا تھا۔ میں نے ایک سپاہی سے پوچھا یہ گھوڑے کے گلے میں کس کا سر ہے؟ اس نے جواب دیا عباس ابن علی کا سر ہے۔ لعب میں ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ جب اسیران آل محمد کو بازار کوفہ میں تشریح کرایا جا رہا ایک مکان کی چھت سے ام حبیبہ نامی ایک عورت نے پوچھا اے بیبیو تم کہاں کے قیدی ہو؟ بیبیوں نے جواب دیا ہم آل محمد سے قید ہیں۔ ام حبیبہ چھت سے اتری، گھر سے چادریں اکٹھی کی، چھت پر آئی، تمام بیویوں کو چادریں تقسیم کی۔ کسی میں چادر لینے کی طاقت نہ تھی کیونکہ ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ ام حبیبہ نے ہر ایک کے سر پر چادر ڈالی لیکن کچھ ہی دیر میں ابن سعد کے حکم سے تمام چادریں نیزوں سے اتار لی گئی۔ ایک راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، ڈھول اور باجے کی آواز آئی، میں نے کام ختم کیا، ہاتھ منہ دھویا اور ایک چوک پر آ کر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد 40 اونٹ آئے جن پر پالان نہیں تھے۔ ہر اونٹ ہر ایک رسن بستہ مستور سوار تھی۔ علی ابن حسین ایک اونٹ پر سوار تھے، پاؤں اونٹ کے پیٹ سے بندھے ہوئے تھے، آپ کی پشت اور پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ چھتوں سے مستورات نے بھوکے بچوں کو کھجوریں بطور صدقہ دی۔ دخترِ علی ام کلثوم زینب نے مستورات کو بتایا اے کوفی عورتوں شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم آل محمد ہیں اور صدقہ ہم پر حرام ہے۔ پھر بی بی نے بچوں سے فرمایا یہ کھجوریں پھینک دو۔